سب اہل سنت ہیں، ہمارے ملکوں کی، چاہے وہ پاکستان کو، بنگلہ دیش کی، چاہے وہاں کی، سب جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتی ہیں نا، وہ سب ٹیٹیت ہیں، اہل سنت ہیں۔ سنیں، اسی اور ان میں دیوبندی بھی ہیں۔ دیکھو کیوں کہتے ہیں، حافظ جلال آبادی کی سہارنپور میں رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب آپ سے میں پوچھوں کہ یہ پیر آتا تھا تو یہ رنڈیوں کے گھر پہ کیوں رہتا تھا؟ کیوں رہتا تھا؟ کجڑیوں خسریوں کا گھر، اس کو کوئی مہذب پاک گھرانہ نہیں ملتا تھا؟ رنڈیوں کے گھر میں یہ دیوبندی پیر کیا کرتا تھا؟ پوچھو ذرا ہمارے تبلیغی جماعت دیوبند کے لوگوں سے، جنہوں نے اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ، اور پھر یہ جو بیعت لی ہوئی تھی رنڈیوں نے، دیوبندیوں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت کسی کو اپنا پیر نہیں بنا سکتی۔ تو یہ جو رنڈیاں تھیں، سوال یہ ہے یہ کس کی اجازت سے حضرت کی مریدنیاں تھیں؟ ایسا تو نہیں کہ سب کے شوہر شوہر نامدار اکلوتے شوہر تھے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ کتوں کے بھیڑ میں کتا ہی جا کے بیٹھتا ہے، انسانوں کے بھیڑ میں انسان آتا ہے، اور رنڈیوں کے بھیڑ میں بھڑوے اور دلال ہی جاتے ہیں۔ تو یہ پیر انہی لوگوں کا تھا۔ سنو، کہتے ہیں مریدنیاں مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے، اپنے میاں صاحب، اگر دو چار دفعہ کوئی عورت کسی مرد کو میاں کہہ دے تو غلط فہمی میں ہو جائے گا، کہیں ہم ہی تو نہیں اس کے شوہر ہیں، ہے کہ نہیں؟ ڈر جائے گا وہ بیچارہ۔ تو یہ اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ اعوذ باللہ، کلمہ دیکھو میرا نہیں ہے، یہ بڑا کاٹدار کلمہ ہے جو حضرت رشید احمد گنگوہی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اخوان دوست جو ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کچھ اپنے بھی ہیں، پرائے خیر تو ہم میٹھا بھی بولیں گے تو انہیں کڑوا لگے گا، لیکن ہمیں اپنوں سے بھی شکوہ ہے۔ کچھ اپنے اخوان ہیں، کہتے ہیں یار زبان بڑی سخت ہوتی ہے۔ ارے ہم نے کہا یار اس سے بھی زیادہ سخت کوئی بول سکتا ہے؟ ڈومنی، رنڈی، طوائف، اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تو اس میں لکھا ہوا ہے سب، کتے بلی، میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لکھا ہوا ہے، تو میں پڑھتا ہوں۔ اب میں اس کو ہلکا کر کے کچھ لکھنؤ کی بھٹیارنوں والی زبان بولوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو لکھا ہے سادے سودے آدمی ہیں بول دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ کیا حضرت کو باقاعدہ حفظ ہے، رہی ہوگی چلبلی کوئی، جبھی تو یاد تھی دل کے گوشے میں، کہیں اتنے بے قرار ہو گئے یہ کہ اب فلانی کیوں نہیں آئی؟ جبھی تو یاد تو کوئی ایسی ویسی نہیں رہتی، فالتو کوئی اہم تھی جبھی یاد رہی، ہے کہ نہیں؟ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ کم از کم اس بے شرم پیر سے تو وہ باحیا مجھے لگ رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ جو اتنی ڈٹھائی کے ساتھ رنڈیوں کے گھر، میاں عام جاہل بیچارہ تو اس ایریا سے نہیں گزرتا ہے، بالخصوص اگر داڑھی اوڑھی ہو تو اور بیچارہ شرمائے گا، وہ ایریا سے گزرتے ہوئے نام نہیں لیتا ہے کہ نہیں؟ کہ جائے کہ ان کے گھر میں قیام کرے، اور وہ بھی ایسا قیام کہ اس نے کوئی تبدیلی بھی پیدا نہ کی، باقاعدہ برسوں سے وہ کام چالو تھے اور مریدنیاں مرید ہو رہی تھیں اور وہ کام بھی چل رہا تھا۔ بھئی اگر یہ کہا جاتا چلو بھائی وہ اصلاح کے لیے گئے تھے، تو حضرت جب اصلاح کے لیے گئے تھے تو اتنی برس میں ایک بھی نہ سدھری کہ ان کے گھر جا کے قیام کر لیں، ہے کہ نہیں؟ کہ وہ باقاعدہ اقرار کر رہی ہے کہ میں روسیاہ ہوں، غلط کار ہوں، لیکن چلیں یہ دیوبندیوں کا پیر دیکھیں۔ اچھا جناب، میاں صاحب کو میں زیارت کروں، میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ دل کی دھڑکن، دل میں آگ لگی ہو تو کہاں سے بجھے؟ اسے دیکھے بغیر حضرت کو چین نہیں ہے نا، اسے ضرور لانا۔ ہمارا پیر تھا نا، ہمارا پیر، رب ذوالجلال کی قسم ہے، بہرائچ، گونڈا، بستی، اور ہم تو اجمیر تک گئے اس کے ساتھ، اب بہت دور دور گئے۔ بہرحال ہمارے گلے میں تعویذ کی تھیلی لٹکی رہتی تھی، ایک طرف قرآن کا تھیلا، ایک طرف تعویذ کی تھیلی۔ اعوذ باللہ، جب وہ گاؤں سے نکلنا ہوتا تو ہر گھر میں جاتا، وہ ہر گھر میں جاتا۔ کیوں جاتا؟ مرد لوگ تو باہر نظر آنے دے دیتے، عورتوں کا کون وصول کرے؟ تو گھر میں جاتا، تو گھر میں مصلی بچھا رہتا، وہاں ایک گلاس میں پانی رہتا، وہ پانی پیتا اور
ایسے ایسے دعا کرتا، اور مریدنیاں جب تک تولیہ ہاتھ میں چوم چاٹ کے اور صدری یہاں رہتی، اسی میں صدری کی جیب میں پیسے ڈالتی، میں اپنا پیچھے تعویذ وویز لے کے اس کو پیچھے پیچھے رہتا تھا. بھائی مرید کا چیلا ہے نا، مجھے کسی نے نہیں دیا کچھ، معاف کیجیے گا ہے نا، لیکن بہرحال اب وہ رہتا تھا پیچھے پیچھے. پھر جب ہم دوسرے گاؤں جاتے تھے، اس گاؤں کو چھوڑ کر پورے گھر میں سب کے گھر میں جاتا وصول کر کے، اور جناب کوئی پردہ وردہ نہیں رہتا، کوئی پردہ وردہ نہیں رہتا. ہاں سب باندیاں ہوتی ہیں نا پیر کی، سب باندیاں ہوتی ہیں، لونڈیاں ہوتی ہیں، یہ آزاد ہیں بیچاری، ہاں سب لونڈیاں ہیں ان کی، نعوذ باللہ، کوئی پردہ نہیں، سب بے پردہ ہو کر کے آتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، پیر ہیں سب، معاف ہے، استغفر اللہ، یہ لونڈیاں ہیں سب. بہرحال جب دوسرے گاؤں جاتے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب وہ بیٹھتا تو مجھے بلاتا، بیٹھتا میں تو صدری اتار کے دیتا، لو چونی الگ، اٹھنی الگ، 1 روپے الگ، 10 روپے الگ، 5 روپے الگ. لوگ بیچارے 5 10 پیسے بھی اس میں ہوتے. اب یاد آتا ہے کہ وہ غریب مسکین بیچارے اپنی کمائیاں کس طرح سے ان پیروں کے جیبوں میں ڈالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو الگ کر کے سب جوڑ کے گن کے ایک بیگ رہتا تھا، اس میں ڈالتا، صبح پھر کسی کو منی آرڈر کرنے کے لیے وہ پیسہ بھیجتا تھا اس طرح سے. ہاں اپنے پاس ہمیشہ زیادہ نہیں رکھتا تھا، 2 ڈھائی 3 ہزار. اچھا جناب جب وہ پیسے آتے تھے اس میں مدرسے کا بھی پیسہ ہوتا تھا، سب کا پیسہ، تو ہیلا شرعی کرواتا تھا. پتہ ہے ہیلا شرعی کیا ہوتا ہے؟ حنفیوں کا ایک مسئلہ ہے ہیلا شرعی، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہے، یہ ہے. مولوی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ طلبہ کو بلا لیتا ہے، طالب علم جو ہوتے ہیں بیچارے غریب، ان کو کیا ہے، ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے، دیکھو ہمارا مسئلہ حنفی فقہ کا یہ ہے، ہیلا شرعی کروا لو. ہیلا شرعی مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ لے لو، پھر تم لے کر کے جب تم مالک ہو جاؤ گے، جب تمہیں ہم دے دیں گے تو یہ پیسہ پھر ہمیں واپس کر دو، یہ کہہ کر کے کہ حضرت یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہے نا، آپ اپنے لیے بھی استعمال کریں، جہاں چاہیں استعمال کریں، اب ہم آپ کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ ہدیہ دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہیلا شرعی، ہدیہ. اب وہ آتا تھا جب تو طالب علم کو کسی کو جو خاص ہوتا تھا اس کو بلا کے اس کو پورے 5,000 10,000 دے دیتا تھا کہ بیٹا یہ رکھو تم، یہ تمہارا ہے نا. تو وہ سب پتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے حضرت یہ ہمارا ہے، اب میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ ہدیہ ہے، رکھ لیں. اس طرح سے لوگوں کے صدقات اور زکوٰۃ یہ کھاتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس طرح سے حنفیوں میں ہیلا شرعیاں چلتی ہیں. تو جناب علی بہرحال اب جیسے احمد رضا خان صاحب نے رنڈیوں کے فاتحے کو بھی قرار دیا نہیں ہیلا شرعی، تو ویسے سمجھ لیجئے. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں، پیروں کی بات آئی ہے، اس طرح عورتوں میں پیر جاتا تھا تو یہاں تو بیٹھ کے مرید کر رہا. بہرحال کہنے لگے جی اسے لے کر آئیں. چنانچہ جناب وہ دوسرے دن وہ بیچاری مرتی نہ تو کرتی کیا، آئی میاں صاحب کی زیارت کو آئی. سامنے میاں صاحب نے پوچھا، جب آئی وہ میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی، تم کیوں نہیں آئی تھی میری زیارت کے لیے؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی، بہت روح سیاہ ہوں، گنہگار ہے، ان کی طرح بے شرم تو نہ تھی وہ، ہے نا. لیکن دیکھو دیوبندی پیر کیا کہہ رہا ہے. ہاں اور دیوبندیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، معاف کیجیے گا اگر میں نام لے رہا ہوں تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں. اور دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں، رسول کی طرف نہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کی طرف. دیوبند، پہلے اس دیوبند کا نام کیا تھا؟ دیوبند، دیووں کا جنگل. اب وہ کہتے کہتے دیوبند ہو گیا. تو یہ سب دیوبندی ہیں، اسی دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب ہیں. ان کو نسبت بھی کرنے کو ملی تو صحیح بولو، صحیح نسبت نہ ملی غریبوں کو، صحیح ٹھکانہ نہ ملا. غریب نہیں، بہت چالاک لوگ ہیں، اور کوا چالاکی میں صبح اٹھ کے گو کھودتا ہے، معروف ہے، مشہور ہے یہ. کہنے لگے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو ذرا غور سے سنو یہ جملہ سنو. تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے نا، استغفر اللہ، یعنی اللہ. تم زنا کرواتی ہو یا جو تم سے زنا کرتا ہے وہ سب کرنے اور کروانے والا اللہ ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے ولایت اور اس طرح کے واقعات ولیوں اور بزرگوں کی طرف کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ دیوبندیوں کا میں سمجھتا ہوں
اعوذ باللہ میں مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا اللہ، کل ہی میں نے اس ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ بریلویوں کا اللہ ہوگا جس کا شوہر ہوگا نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر، ورنہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شوہر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ہمارا اللہ ہے، ان کا اللہ، ان کا شوہر یہ دیوبندیوں کا نعوذ باللہ اللہ ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، جو زنا کرتا ہو نعوذ باللہ۔ اور وہی میں کہتا ہوں یہ عقیدہ تو یہودیوں نصرانیوں نے بھی اللہ کے سلسلے میں نہ رکھا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے، اعوذ باللہ۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ توحید ہے؟ کہتے ہیں وہ توحید میں غرق رہتے تھے، یہ دیوبند کا توحید ہے۔ اور سنو، بعض دیوبندی حضرات تعویل کرتے ہیں، کہتے نہیں اس کا یہ مطلب ہے، تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ رنڈی سمجھ گئی، دیوبندی نہیں سمجھا۔ رنڈی سمجھ گئی پر دیوبندی کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر اپنے بزرگوں کا کی ولایت اور ان کے تقدس کا چشمہ لگا ہوا ہے، اور حد ہو گئی کفر کی۔ سنو، پھر وہ رنڈی سن کر آنکھ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی، اور یہ کہہ کر کے وہ چلی گئی۔ رنڈی سمجھ گئی لیکن دیوبندی بولو نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ یہاں ڈومنیا قبروں میں احمد رضا خان بریلی کے معاف ہو رہی ہیں مغنیاں، میراثنیاں، طوائفیں، اور یہاں دیوبند میں باقاعدے کرنے کرانے والا سب اللہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ بولو مسلمانوں یہ کفر کہاں سمانے والا ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو جا کر کے ہندوستان میں کوئی بتائے اور ان کو بتلائے، ہندوستان پاکستان کے ان اپنے آپ کو دیوبندی اور اپنے آپ کو بریلی کہنے والے ان حنفیوں کو، کہ تم تو سر سے پیر تک جن کو اپنا ولی تصور کرتے ہو یہ اتنے بڑے فاسق و فاجر اور اتنے بڑے بدعقیدہ اور بدمذہب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں۔ حیا کرو، کچھ شرم کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو۔ کس طرح کجریوں خسریوں کے جو ہے وہ مریدینیوں سے بچو۔ اور میں ان سے ذرا پوچھیں، کچھ سوالات ہیں دیوبندی ملاؤں کو ذرا پوچھیں کہ بتاؤ پیر بن کر رنڈیوں اور کجریوں کے مکان میں ٹھہرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا آپ کے ہاں شریعت میں جائز ہے کہ پیر بن کر رنڈیوں اور کنجریوں کے ہاں جا کے ٹھہرا جائے؟ اسی طرح سے ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو کہ یہ رنڈیوں کے جماعت کی جماعت اور غول کی غول اور جو زیارت کرنے کے لیے حضرت کے پاس آتی تھیں، کیا یہ اپنے اپنے شوہروں کی اجازت لے کر کے آتی تھیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیوبندی پیر ہی سب کا شوہر بنا ہوا تھا؟ اسی طرح سے یہ بھی پوچھئے کہ رنڈیوں اور کھجریوں کی مریدنیوں کا یہ جو لشکر جرار حضرت کی زیارت کے لیے آیا تھا اور جو اپنے نام نہاد دیوبندی پیر کی زیارت کے لیے یہ تمام سب یہ جم غفیر اور یہ بھیڑ آئی تھی، یہ سب رنڈیاں اپنے اپنے شوہروں کی اجازت سے مرید ہونے آئی تھیں یا کیا معاملہ تھا؟ اسی طرح سے ان سے بھی پوچھو دیوبندیوں سے کہ دیوبندی پیر ایک ایک رنڈی کو پہچان رہا ہے، ایک ایک رنڈی کو باقاعدے پہچان رہا ہے، تو وہ کیسے پہچانتا تھا؟ اس کے پاس کون سا آلہ تھا کہ وہ پہچانتا تھا کہ یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے؟ یا ایسا تو نہیں تھا کہ ہم تمہیں دیکھا کریں تم ہمیں دیکھا کرو، یا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی؟ یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ ایک رنڈی کھجڑی کھسری پر اپنی نظریں برقرار رکھنا یہ کہاں کی امانت اور دیانت اور ولایت کا تقاضا ہے؟ بتاؤ، اعوذ باللہ۔ اور پھر ان رنڈیوں کو کجریوں خسریوں کو مریدنیاں بنا کر کے ان کے گھر قیام کرنا، ان کے کھانے کھانا ان کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شریعت ہے؟ یہ سب اسلام ہے؟ ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو، اور اس کتاب کے ماننے والے اور لکھنے والے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ بھائیو بڑے توحید اور تبلیغی جماعت والوں سے کہ کیوں تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اما اللہ رسول کی بات کرو، اللہ رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ یہ جو ہم تمہیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ اس جگہ پر قرآن کھولو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھولو بس۔ اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ تم نے ان کتابوں کو امت کے درمیان یہ کہہ کر کے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ کتابیں مسلمانان عالم کے لیے اعلیٰ ترین دستور العمل ہیں،
اس لیے ہم یہ کتابیں کھول کھول کر کے امت کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ دستور العمل مسلمانان عالم کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کفر اور شرک کی گندگیاں ہیں، پلیدگیاں ہیں۔ یہ حکیم الامت کی اولیاء کے نام پر یہ کفر کی بھری ہوئی